آج میں اپنے ایک بہت دیرینہ دوست جو کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مطلب زیادہ عمر کے نہیں تھے، ان کا تذکرہ کروں گا، اور وہ ہر بہت سارے اعتبارات سے منفرد آدمی بھی تھے اور منفرد خیالات کے حامل بھی تھے اور مختلف نوعیت کے شاعر بھی تھے۔ یادش بخیر ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک نامور صداکار ہوا کرتے تھے، جن سے اس زمانے میں شاید کوئی عام سے عام آدمی بھی نا واقف نہیں تھا۔ ایس ایم سلیم صاحب، یہ پاکستان میں صداکاری کی، ریڈیو پر صداکاری کی روایت کے جو چند سب سے بڑے نام ہیں ان میں سے ایک تھے، اور صداکاری کے ایک خاص اسکول میں ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ تو افسوس کہ آج ان کا تعارف کروانا پڑ رہا ہے۔ تو ان کی آواز میں جیسی شائستگی تھی اور جیسا ایک جو عالمانہ تہذیبی انداز تھا، اور جتنی ان کی آواز میں، جیسے وہ بہت بھاری آواز نہیں تھی لیکن اس آواز میں مختلف احساسات کو بالکل ان کے مطابق ادا کرنے کی جیسی قدرت تھی، وہ کم لوگوں نے پائی ہے۔ تو جیسے وہاں عبد الماجد صاحب تھے اور ایس ایم سلیم صاحب، یہ دو، اور بھی خاصے امیر خان صاحب وغیرہ بھی تھے، لیکن ایس ایم سلیم اور عبد الماجد صاحب گویا اپنی ذات سے صداکاری کے دبستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ان کے بھتیجے تھے ہمارے یہ دوست، سید ساجد ان کا نام۔ تو ان سے میرا تعارف ایس ایم سلیم صاحب کے بھتیجے کی حیثیت سے نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ میں ان سے قمر جمیل صاحب کے ہاں ملا تھا، جو ہمارے استاد قمر جمیل صاحب، جن کے دم قدم سے جو ہے وہ عزیز آباد گویا چیلسی کی طرح تھا، اور وہاں سب یعنی فرانسیسی علامت پسندی کے جیسے وہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے لیکن مجسمے جیسے نصب ہو گئے تھے۔ تو وہاں ایک دن ایک لڑکا آیا، اور وہ لڑکا اس زمانے کے فیشن کے مطابق جو ہے وہ سب سے زیادہ جدید انداز کے لباس میں ملبوس تھا، یعنی خوب اونچے کالر، یعنی وہ اونچے اور یہاں سے لمبے، اور بہت اونچی ایڑی کا جوتا، بہت تنگ سی پتلون، اور بہت ڈھیلی ڈھالی سی قمیص، اور اس کے ساتھ ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ گھماتے جا رہے، پتہ نہیں چابی کا چھلا تھا یا کوئی چیز تھی جسے وہ بہت جیسے اسٹائلش انداز میں گھماتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو قمر جمیل صاحب نے کہا، ارے بھائی ساجد آ گئے، بہت دن لگا دیے تم نے واپسی میں۔ تو ان کا مطلب بہت جیسے ایک محبت کے ساتھ قمر جمیل صاحب نے ان کو ریسیو بھی کیا، اپنے قریب بھی بٹھایا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قمر بھائی ان سے بہت زیادہ تعلق خاطر رکھتے ہیں۔ میں اس وقت تک ان سے واقف نہیں تھا۔ تو یہ آ کے بیٹھے تو قمر بھائی کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو وہ گفتگو چھوڑ دی اور ان کا تعارف کروانا شروع کیا کہ بھئی یہ کہیں تھے، دیر ہو گئی ان کو آنے میں، تم میں سے اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے ہوگے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایس ایم سلیم صاحب کے بھتیجے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انتہائی جدید سینسیبلٹی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ محاورہ تھا، ماڈرن سینسیبلٹی، اور اس محاورے کو رواج دینے والے کراچی میں قمر جمیل صاحب تھے۔
تو وہ جس میں بھی دیکھ لیں ماڈرن سینسیبلٹی، وہ مدتوں فخر کیا کرتا تھا وہ لڑکا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ماڈرن سینسیبلٹی کا مظہر جس کی مجھے تلاش تھی. اب لوگ متوجہ ہوگا کہ یہ لڑکا کون سا ہے، مجھ سے خاصے چھوٹے تھے وہ. تو انہوں نے سسپنس برقرار رکھا اور پھر کچھ باتیں اس نوعیت کی کہ مجھے اس لڑکے سے کیا کیا امیدیں ہیں. وہ توقعات میں تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی مجھے یاد رہ گئی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. اور یہ سب سن کے تو جیسے لوگوں پہ سکتا، ہم لوگ سب انتہائی مرعوب اور تھوڑا جیسے حسد بھی محسوس کرنے لگے، کیونکہ وہاں موجود سب نوجوانوں میں اس وقت سب سے کم عمر یہ تھے. تو اب قمر جمیل صاحب کو ان سے کیا کیا توقعات اس وقت تھیں جب شاید ان کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، کہ پہلی بات تم لوگ سن لو، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سید ساجد، تو ان کو تم اردو کی حد تک محدود نہ کرنا. ان کی نظمیں میں سنواؤں گا، لیکن تم اس کو ایک آفاقی زبان اور ایک بہت عارفانہ سیمینٹکس کے پس تناظر سے دیکھنا. مطلب بڑے بڑے لفظ استعمال کیے اور پھر کہا کہ لکھو، نوٹ کر لو. ان کی ایک ذرا وہ تھا کہ جب جوش میں آتے تھے تو اپنے چھوٹوں سے کہتے نوٹ کر لو. تو وہ نوٹ کر لو جو کہتے ہیں وہ کہتے تھے اس لہجے میں اور اس انہماک کے ساتھ کہ جیسے لگتا تھا کہ لوح تقدیر پہ لکھ لو. تو وہ اسی انداز سے کہ بھئی اب یہ تقدیر لکھوا رہا ہوں، لکھو، یہ اردو کے ملارمے بنیں گے. اب ملارمے تو جانتے ہیں فرانسیسی زبان میں سمبلزم کا سب سے بڑا شاعر. تو یہ اردو کے ملارمے بنیں گے، لکھ لو. پھر نثری نظم اردو میں میری کوششوں کے باوجود فطرت کے مظاہر سے بہت زیادہ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ شخص مستقبل کا ملارمے یہ نثری نظم کو فطرت کے قریب کرے گا اور یہ لفظوں کے معانی جو ہیں وہ جیسے ذہنی نہیں رہنے دے گا بلکہ انہیں پریزنس میں بدل دے گا. جب یہ درخت کہے گا تو درخت تمہیں دیکھے گا، جب یہ نہر کہے گا تو نہر تمہیں بھگوئے گی. یہ کارنامے کر کے دکھائے گا. اور دوسرے یہ کہ تم لوگ اتنا تو جانتے ہی ہو سب لوگ کہ اردو زبان اوپر سے اس کے الفاظ اوپر سے کھردرے اور بدرنگ ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے مکڑیوں کے جالے لگ گئے ہیں، گرد و غبار اکٹھا ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک آسیبی اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے. تو یہ آدمی جو ہے آج میں اس کو بشارت دیتا ہوں، اور میں اگر یہ میرے ساتھ جڑا رہا تو یہ مطلب لفظوں کو اندر سے صفائی کی جو ضرورت ہے اور باہر سے انہیں جس پالش کی حاجت ہے، یہ سب چیزیں یہ سید ساجد کر کے دکھا دے گا، اور یہ بہت جلد تم لوگ دیکھ لو گے. اب ہم لوگ سب سن رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر کہا کہ یہ نہ صرف یہ کہ چیزوں کو دوسری طرح دکھائی دینے کے قابل بنائے گا، بلکہ یہ زبان کو بھی لغاتوں اور فرہنگوں کی قید سے آزاد کروائے گا. لغاتوں پر یہ لغاتیں جو ہیں وہ ہماری زبان کے پاؤں میں جو ہے اتنی دیر سے زنجیروں کی طرح جکڑی ہوئی ہیں، بیڑیوں کی طرح جکڑی ہوئی ہیں کہ پاؤں جو ہے ہمارا مفلوج ہو گیا ہے، سن ہو گیا ہے زبان کا پاؤں.
اس میں ناسور بن چکے ہیں، تو یہ اس زنگ خوردہ خاردار زنجیر کو جو لغاتوں کی شکل میں ہے، یہ انہیں دریا برد کر دے گا اور زبان کو اس کی حقیقی آزادی دلوائے گا۔ اس زمانے میں قمر بھائی مصوری بھی کرتے تھے، مطلب گھر ہی میں اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، تو وہ نئی تھی مصوری ان کی بھی۔ انہوں نے پہلی تصویر بنائی تھی جس کا عنوان رکھا تھا ایٹرنیٹی 9 مائلز، اس پس منظر میں کہ یہ مصوری میں میرا جانشین بنے گا، اور میری جانشینی سمجھتے ہو کہ مجھ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بہت ورجن اور بہت زیادہ منفرد ہوتی ہے، تو یہ جو میرے وہ کانٹینٹ کی ورجنٹی اور پھر اظہار کا جو اظہار کی انفرادیت ہے، یہ میں نے اس کو دی، تم لوگ گواہ رہنا۔ اب یہ سب ہو گیا، وہ بھی سید ساجد کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کیا توقعات باندھی جا رہی ہیں، تو لیکن قمر بھائی بادشاہ آدمی تھے، وہ انہوں نے جیسے خزانوں کے منہ کھول دیے ان پہ، تو اور ہم سب بھی مطلب عجیب طرح سے اپنے کو بھی کوس رہے تھے، یہ سید ساجد کو بھی جیسے اندر برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس کو کیا آنے کی ضرورت تھی، حسد بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد قمر جمیل صاحب نے کہا کہ سگریٹ لاؤ، تو سید ساجد کو کہا سگریٹ لاؤ، اور بہت زبردست لہجہ ہوتا تھا اس کی، نقل میں نہیں اتار سکتا، تو سید ساجد گئے بھاگے ہوئے اور سگریٹ لے آئے، اور وہ جیسے امید سے زیادہ لے آئے، قمر بھائی کو امید ہوگی 2-4 پیکٹ کی، وہ پورا ایک کارٹن لے آئے۔ اب یہ جو دیکھا انہوں نے تو اب کہا ایک اور خوشخبری، اور سید ساجد تمہیں نوید ہو کہ تم ایک بڑی بزنس امپائر بھی کھڑی کرو گے۔ اب سید ساجد اس پہ زیادہ خوش ہوئے کہ بزنس امپائر ہوگا، ہاں تم دیکھنا، دیکھتے رہنا۔ تو اب اس تعارف کے ماحول میں ہم سب کو جیسے سید ساجد سے ایک چڑ سی ہو گئی، اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں رہا کہ ہم ان سے ملیں دوبارہ، مطلب ہم لوگ اس صورتحال جیسے اندرونی صورتحال یہ تھی۔ تو اب یہ جب باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ ان کو میں مطلب یہ جتاؤں کہ ان باتوں میں نہ آنا، وہ بس ایک حاسدانہ یا جیسا کہہ لیں ایک ہماری ایکٹیویٹی تھی۔ تو میں نے انہیں پکڑا اور یہ ہاں وہ بہت مہذب طریقے سے، تو میں نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے، ملارموں کو جانتے ہو؟ اس طرح جو بشارتیں تھیں ان کی کچھ ابتدائی معلومات میں نے جانچی ان کی، تو ان بیچاروں کیا پتہ ملارمے کیا ہوتا ہے، اور فطرت اور اس کے مزائع اور لفظ کی اندرونی صفائی، تو یہ کہنے میری سمجھ میں تو خود ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قمر بھائی جب یہ باتیں کر رہے تھے تو خود میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تو ان کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت اور ایک بالکل جیسے روشنی سی نظر آئی کہ صاف لگا کہ ان باتوں کو یہ یاد بھی نہیں رکھیں گے جو قمر جمیل صاحب سے یہ مستقبل کی ضمانتیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ مجھے اچھے لگے، اور وہ جیسے مجھ سے کہنے کہ اب اگر چاہو تو چائے پی لیتے ہیں یہ وہ، تو اب وہاں سے جیسے ایک دوستانہ سے احساس کی ابتدا ہوئی میرے اندر۔ پھر بہت قریب ظاہر روز کا ساتھ رہا، پھر وہ یہ مجھے اپنے گھر کے قریب ہی انہوں نے حیدرآباد کالونی میں گھر بھی دلوا دیا، تو اس میں تو گویا روز کا گھنٹوں کا ساتھ رہتا تھا، اور یہ انتہائی کم آمیز آدمی تھے، ان کا کوئی دوست سوائے محمد علی سید صاحب کے
ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ محمد علی سید صاحب خود اپنی جگہ ایک شخصیت ہیں، تو ان کا کبھی اللہ چاہے تو میں الگ سے ذکر کروں گا۔ اتنی طبیعت میں اتنی نیکی اور نرمی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو محمد علی سید کو میں نے نوجوانی میں ان کے اندر دیکھی۔ تو وہ خیر وہ قمر جمیل وہ سید ساجد کے میرے مشاہدے کی حد تک واحد دوست تھے جن سے وہ غیر مشروط محبت رکھتے تھے، اور محمد علی سید کا کوئی بہت زیادہ تعلق ادب اور شعر سے نہیں تھا۔ وہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے اور ملیر میں کہیں گھر لے رکھا تھا، اکیلے رہتے تھے، لیکن یہ کہ تنہا نوجوان اتنی پاک بازی کے ساتھ رہے، یہ کم از کم اس وقت میرے تصور سے باہر تھا، اور غالباً ان کی دوستی کا اثر سید ساجد پہ بھی پڑا کہ یہ مطلب اخلاقی طور پہ بہت حساس تھے۔ سید ساجد جو ہے دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ ابھی گٹار نکال کے بجانا شروع کر دیں گے یا ناچنا شروع کر دیں گے، لیکن اخلاقی طور پہ بہت رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے، آنکھوں میں بہت حیا رکھتے تھے۔ تو اب خیر اس کے بعد دوسری ملاقات ہماری کہیں اور ہوئی 2-3 دن بعد، تو میں نے کہا کہ بھائی تمہارے استاد کون ہیں، قمر جمیل صاحب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اب سید ساجد کے دعوے اور خیالات قمر جمیل صاحب کے بارے میں نے سنے، یعنی 3 دن پہلے ان کے ارشادات ان کے متعلق، پھر ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کیا یہ کس نظر سے قمر بھائی کو دیکھتے تھے، وہ انہوں نے بہت جیسے بچکانہ سی معصومیت کے ساتھ، جس میں بہت اعتماد اور بہت یقین ہوتا ہے، تو اس طرح سے کہنے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کس شاعر سے مجھے ملا رہے تھے، میں کہا ملارمے سے، کہنے یہ ملارمے سے بڑے شاعر ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں جانتے ملارمے کے بارے میں۔ پھر میں نے کہا چلو یہ تو ہو گیا، اور تو کہنے لگے یہ قطب عالم ہیں، مطلب قطب عالم کا لفظ تو شاید میرے منہ سے نکلا تھا وہاں کہ میں ان سے یہ کہلوا دوں، یہ قطب عالم وغیرہ نہیں جانتے تھے، لیکن جو لفظ انہوں نے مجھ سے استعمال کیا، کہنے وہ یہ مجذوبوں کے بادشاہ ہیں یہ قمر جمیل صاحب، اور تاریخ ادب میں، عالمی ادب کی تاریخ میں سب سے بڑے نقاد ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ عالمی ادب کیا ہے نا، کہنے بالکل عالمی ادب۔ تو میں کہا یار تم نے پڑھا کتنا ہے؟ کہنے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اونچا ہے، تو مجھ سے یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے کہ تم نے دوسرے کتنے پہاڑ دیکھیں۔ اب میں اس میں بہت ذہانت تھی، لیکن یہ ذہانت، اس جواب میں جو ذہانت تھی وہ ذہانت جذبات کی وجہ سے تھی۔ مطلب ایک آدمی جذبات میں اگر سچا ہو تو وہ بعض ایسے اظہار بھی کرتا ہے جو اچھے بھلے دماغوں کو مبہوت کر دیں۔ تو یہ بہت لگن کے ساتھ اور جدید مصوری میں عالمی سطح پر ایک نئے اسکول کی بنیاد ڈال رہے ہیں قمر جمیل صاحب۔ تو یہ مطلب ان کے کچھ اور بھی تھے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے، تو پھر میں نے کہا یہ نہیں، یہ محبت کا تعلق ہے، اور وہ کرا کے پھر ان سے میری محبت قمر جمیل صاحب کے بارے میں، ان کی مدح کی یہ سطح اور اس کے پیچھے چھلکنے والا ایک جوش محبت، یہ باور کروا رہا تھا کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اور کیوں قمر جمیل ہمارے بھی استاد تھے، تو ان کی یہ تعریفیں، جس کے ایک حصے سے بھی ظاہر ہے کہ میں متفق نہیں تھا، لیکن یہ تعریفیں خوش کر رہی تھیں کہ چلو جس بڑائی کو ہم ماننے میں ابھی تکلف کر رہے ہیں، اس لڑکے کو اللہ نے یہ جرت دی ہے
کہ یہ ببانگ دہل قمر جمیل صاحب کے مراتب بیان کر رہا ہے. تو اب یہ ہے، اور ہم جیسے بہت دوست بے تکلف دوست جو بے تکلفی کے نوجوانی میں معنی ہوتے ہیں، ان معنی میں ہم بے تکلف دوست ہو گئے. تو پھر پڑوسی بھی تقریباً پڑوسی بھی بن گئے. حیدرآباد یہ وہیں حیدرآباد کالونی ہی میں رہتے تھے، تو مجھے بھی گھر دلوا دیا. تو اس سے اور بھی بہت پھر گھروں میں آنا جانا ہو گیا. تو ایک ان کے بھائی اور گھر والوں سے بھی، اور وہاں محمد علی سید صاحب سے زیادہ وقت ملنے کا موقع سید ساجد کے گھر میں ملتا تھا. میری ان کے بارے میں اچھا میں بھی کوئی بہت عمر کا نہیں تھا، میں نوجوان تھا. ان کو کہنے کے لڑکے تھے. میں مطلب اگر 18 برس کا تھا تو یہ شاید 16 برس کے ہوں گے یا 15 برس کے. تو وہ جیسے وہ بڑے چھوٹے جیسا تعلق نہیں تھا، بالکل برابر سے تو تڑاق تک پہنچ جانے والا بھی معاملہ تھا. ان کے اندر جیسے ایک بہت بڑے پیراڈاکس کو ان کی ایک بڑا پیراڈاکس ان کی شخصیت میں حل ہو گیا تھا لڑکپن سے. مطلب دو چیزیں جو بظاہر متضاد لگتی ہیں وہ ان کے یہاں بہت سہولت سے ایک دوسرے میں جیل کر گئی تھیں، اپنا رنگ قائم رکھتے ہوئے. تو ایک تو لڑکپن میں اگر شخصیت ایسی ہو تو اس سے بہت زیادہ امیدیں باندھی جا سکتی ہیں. تو یہ تھا وہ، جیسے مثال دیتا ہوں کہ دیکھنے میں واقعی ایسے لگتے تھے کہ ان سے کہا جائے گیا ذرا ڈانس کر کے دکھا دو، یا سڑک پہ کچھ سیٹی ویٹی بجاؤ، اس کا پیچھا کرو، اس کا پیچھا کرو. سب کچھ ان سے ایکسپیکٹڈ تھا ان کے حلیے وغیرہ کو دیکھ کر. لیکن انتہائی روایتی ادب آداب کے آدمی تھے. مطلب بہت روایتی اور تہذیبی مزاج رکھتے تھے، انتہائی اخلاقی حساسیت رکھتے تھے. اور یہ جو آزاد اختلاط جو تھا، جو وہاں رواج تھا، اس میں کبھی یہ شامل نہیں ہوتے تھے. حالانکہ حلیہ ان کا ایسا تھا کہ انہیں شامل ہونا ہی ہونا چاہیے تھا. تو پہلا تضاد یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ طبیعت میں ان کی غصہ تھا، تلخی تھی، اور شاؤٹ کر جاتے تھے غصے میں. تو اب یہ بات ہے بڑی عمر کی، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اس وقت کی. تو کسی سے ناراض ہیں تو برملا بہت زیادہ، مطلب اسے برا بھلا کہنا اس کے منہ پہ ان سے بعید نہیں تھا. تو طبیعت میں غصہ ہوتے ہوئے اسی طبیعت کے اوپری حصے میں درگزر غالب تھی. مطلب جیسے ایک مشک میں دو طرح کے پانی رکھے ہوئے ہیں جو دو چشموں سے لیے گئے ہیں. ایک چشمہ غصے کا ہے، دوسرا درگزر اور معافی کا ہے. تو ان کے یہاں اگر ان کی طبیعت ایک مشک کی طرح تھی تو یہ دونوں پانی اس میں جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہ گئے تھے. تو یہ بہت بڑی بات تھی. بہت آج کل کے لوگ شاید مشکل ہے سمجھیں، کیونکہ اب تو شخصیتیں ہیں نہیں. تو لیکن ان کی شخصیت اس اعتبار سے ہم 100 دوستوں میں بھی ممتاز تھی. مطلب یہ الگ نظر آتے تھے، حلیے سے بھی بالکل الگ نظر آتے تھے، اور اپنی طبیعت اور مزاج میں بھی ایک انفرادیت رکھتے تھے. اور وہ انفرادیت جیسے غور پر آمادہ کرتی تھی کہ ارے بھائی شخصیت میں ایسے عناصر بھی ہو سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ نفسیات وغیرہ کی طرف رجوع کرتا تھا کہ ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے. تو ان میں تھی یہ. ہاں یہ میں پہلے بتا دوں کہ شاعر وہ ملارمے سے بڑا بننا تھا انہیں. تو یہ جو ہے ان کی ایک نظم سناتا ہوں. اب یہ اتفاق ہے کہ مجھے ملی نہیں ان کی نظم،
تو جو ایک ملی ہے وہ پابند نظم ہے. یہ اصل میں نثری نظم کے آخری امام بننے والے تھے. مطلب نثری نظم کے سلیم احمد کے یہاں امامت، وہ قمر جمیل صاحب کے یہاں نثری نظم 2 اماموں کے کندھوں پہ تھی. پہلے امام وہ خود تھے، دوسرے سید ساجد ہوتے، اس کے بعد قصہ بس ہمیشہ کے لیے پاک ہونا تھا. تو لیکن یہ جو نظم ملی ہے وہ پابند ہے. تو بہرحال اس سے بھی ان کے انداز کا وہ ہوگا. اس نظم کا عنوان ہے ایک ڈائیلاگ صبح کے وقت. عنوان ہی دیکھ لیجئے، ایک ڈائیلاگ صبح کے وقت. کل اچانک یہاں اس نے مجھ سے کہا، کل اچانک یہاں اس نے مجھ سے کہا، رات بھر میری مٹی کو ایک نیولا. اس نے کہا رات بھر میری مٹی کو ایک نیولا دھڑ دھڑاتا رہا. رات بھر میری مٹی کو ایک نیولا دھڑ دھڑاتا رہا. میں نے ہنس کر کہا یہ عجب بات ہے. یعنی اس سے میں نے جب یہ سنا تو میں نے ہنس کر کہا یہ عجب بات ہے، میرے سینے سے بھی کوئی چمٹا رہا چھپکلی کی طرح. مطلب وہ نیولا وہاں دھڑ دھڑا رہا تھا، یہاں چھپکلی کی طرح کوئی چپکا ہوا تھا. تو میں نے ہنس کر کہا یہ عجب بات ہے، میرے سینے سے بھی کوئی چمٹا رہا چھپکلی کی طرح. یہ اس زمانے میں ایک تحریک تھی. وہ تحریک تو باہر کی تھی، کلٹ آف اگلینس. تو ظاہر باہر جو بھی نئی چیز آتی تھی وہ ہم لوگوں پہ فرض عین تھا کہ اس کو ہم نئی زندگی دیں، نیا روپ دیں. تو یہ وہ کلٹ آف اگلینس کا جب شہرہ تھا کراچی کی فضا میں، تو شاید یہ اس رو میں لکھی گئی تھی. تو بہرحال اس سے پتہ چل گیا ہوگا کتنے جدت پسند تھے. ان کے مشاغل یہ مطالعے والے آدمی نہیں تھے کہ جا کے شعر شاعری پڑھیں یا وہ کریں، وہ نہیں تھا. ان کو مطلب یہ کہ بس فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. یہ قمر جمیل سے کوئی شاباش سن کے آتے تھے اور نظم لکھ کے لے جاتے تھے. اس طرح تھا. ان کے لیے سورس آف انسپریشن قمر جمیل صاحب تھے. تو دیگر بھی ان کے کئی مشاغل تھے. ایک یہ گارڈننگ، اس کا بہت زیادہ انہیں شوق تھا. پھر فطرت کے تمام مظاہر سے ایک شاعرانہ اور سرریئلسٹک تعلق رکھتے تھے کہ چڑیا سے ہی خطاب شروع کر دیا، درخت کے گلے لگ کے اس کو تسلی دے رہے ہیں، اس طرح کا تعلق. اور پرندوں اور جانوروں سے، خاص طور پہ جو پالے جا سکیں، ان سے بہت رومانوی سی محبت تھی. مطلب وہی کہ ان سے مکالمہ کرنا، ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنا. یہ جیسے ان کو بہت زیادہ یہ پسند تھا کہ ان سے چڑیوں پہ بات کی جائے، دیگر پرندوں پودوں پہ بات کی جائے، تو اس میں ان کا دل دیگر موضوعات کے مقابلے میں زیادہ لگتا تھا. اور جدید، بس ان کے لیے ہر چیز کی پسندیدگی کی شرط یہ تھی کہ جدید ہو، نئی ہو اور منفرد ہو. تو جدید فنون لطیفہ سے بھی انہیں عجیب طرح کی دلچسپی تھی کہ جو تازہ ترین ٹرینڈ ہوتا تھا موسیقی میں، مصوری میں، فلم میں، جو بھی ہوتا تھا وہ سید ساجد اسے قبول کر لیتے تھے. اور قبول بھی اتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ ایشیا میں اس کے پہلے نمائندے بن جاتے تھے. تو مطلب یہ کہ اب کوئی گٹارسٹ نیا آ گیا تو یہ گٹار کے بغیر اس اسکول کے ایشیا میں سب سے بڑے گٹارسٹ بن جاتے تھے. وہ زبانی کلا اس طرح سے
مطلب یہ سب کچھ بہت بھولپن سے تھا، اور مطلب بھولے آدمی تھے، خود کو چالاک سمجھتے تھے. یہ بھولپن کی سب سے مستند نشانیوں میں سے ایک ہوتی ہے کہ بھولا آدمی خود کو چالاک سمجھتا ہے. ایسے یہ تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انتہائی کم آمیز تھے، یعنی کہ کراچی کی ادبی فضا بہت بھری پوری تھی. سلیم احمد تھے اور بہت حلقے تھے. یہ قمر جمیل صاحب کے سوا کسی سے نہیں ملتے تھے. مطلب اگر یہ کہیں جاتے تھے بیٹھنے تو وہ قمر جمیل صاحب کی بیٹھک یا ریڈیو پاکستان کراچی میں قمر جمیل صاحب کی میز ہوا کرتی تھی. مطلب میں نے ایسا یکسو آدمی استادی شاگردی میں نہیں دیکھا. ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا. قمر جمیل صاحب سے اور نثری نظم، ان دو پر اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو یہ اس سے اعلانیہ ترک تعلق کر لیتے تھے. مطلب اگر ان کو اپنا دشمن بنانا ہے تو بس ان دو پر اعتراض کر دو ان کے سامنے، تو انہیں دشمن بنانے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. تو پھر ایک اور، جیسے میں نے کہا پیراڈاکسیکل تھے، تو انتہائی انٹروورٹ تھے، جیسے خود میں مگن اور گلومی سی کیفیت. لیکن انٹروورٹ ہونے کے باوجود ہنسمکھ بھی تھے اور مجلسی بھی تھے. تو یہ بھی تضاد نہیں کہ ایک انٹروورٹ آدمی فزیکل تنہائی میں نہ رہے اور مجلس آرائی کا حصہ بنا رہے. یہ عجیب بات تھی ان میں، لڑکپن سے ہی. اور انتہائی صاف کو ان سے جھوٹ کا گمان نہیں تھا، یا مطلب جو بھی دل میں ہے وہ زبان پر ہے. بہت خوددار تھے، حالات معاشی اچھے نہیں تھے، لیکن مجھے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے دوست سمجھتے تھے، تو مجھ سے بھی ان کی معاشی تکلیفیں چھپی رہیں، مجھے نہیں معلوم. اس میں جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک چیز ایسی پیدا ہو جائے کہ جو سید ساجد کی محبت میں بھی ان لوگوں کے دلوں میں اضافہ کر دے، پیدا کر دے جنہوں نے انہیں نہیں دیکھا. ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کی شخصیت سے ہم اپنے اندر پیدا ہو جانے والی یکسانی کو ختم کر سکیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ بہت دردناک ہے، اور وہ یہ مطلب انتہائی مظلومی کی موت، اور اتنے اچھے آدمی کا قتل، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور ان کے قتل نے مجھ پر، میں اس زمانے میں نوشہرہ میں تھا، تو مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اعصاب ٹوٹنے سے لگے، کیونکہ سید ساجد ایسی شخصیت کے آدمی تھے کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں جی میں آتا تھا کہ کوئی انہیں مار سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے کوئی. تو لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. حیدرآباد کالونی میں جو ہم رہتے تھے، تو وہ انہوں نے رمضان کا مہینہ تھا، افطار پہ بلایا مجھے، اور میرے ساتھ لگے رہتے منظر امام بھی. تو ہم دونوں کو افطار سے ذرا پہلے یہ لے گئے گھر سے آ کے کہ چلو بھائی افطار کر لو. تو میرا تو روزہ نہیں، منظر کا بھی روزہ نہیں، لیکن ہم لوگوں نے منہ ایک دم روزے داروں جیسا بہت مہارت سے بنا لیا، اور منظر نے جیب سے رومال نکال کے سر پہ باندھ لیا جیسے. خیر ہم گئے ان کے گھر، تو اب یہ لوگ افطار، یہ اور محمد علی سید اور ایک اور کوئی ان کے بھائی وغیرہ تھے، اور دو ہم مہمان تھے. تو ہم لوگ گئے، وہ خوب بہت اچھا انتظام افطار کا. تو اب ان کے یہاں جو ہے وہ کیونکہ ذرا دیر سے ہوتا تھا ہمارے مقابلے میں، تو جیسے ہی ہمارا افطار کا وقت ہوا تو منظر اور میں نے مطلب بالکل تقریباً آدھا صاف کر دیا دسترخوان. تو منظر امام کو حالانکہ ان کے وقت پہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو گئے. اور یہ دونوں تینوں اتنی بے بسی سے دیکھ رہے تھے
ہم نے کہا دیکھو یہ مذہبی معاملہ ہے، ہمارے یہاں ہے کہ افطار میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی جا سکتی، تو مذہبی معاملات میں کوئی کسی کے دخل نہ دے۔ تو یہ ہم لوگ اس سلسلے میں بہت حساس ہیں، کوئی شاعری ادب تھوڑی یہ سب میں نے ملا جلا کا۔ اب یہ بیچارے بے بس بھی ہیں کہ مذہبی معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، وہ کرا کے ہم لوگ کر کے ان کی اذان سے پہلے ہم نکل آئے۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، دعوت ہو گئی، خدا حافظ۔ تو وہ مطلب وہ چہرہ میں بتا نہیں سکتا محمد علی سید اور ان دونوں کا، کہ بالکل جیسے بچے ڈائنوسارز کے سامنے پھنس گئے ہیں۔ تو پھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا، وہاں ایک بہت جیسے ڈان ٹائپ کی شخصیت تھے جعفر صاحب، ان کا عرفیت تھی، انچولی وغیرہ میں رہنے والوں کی عرفیت ان کے اصلی نام سے زیادہ مشہور ہوتی تھی یا نام کا حصہ بن جاتی تھی، رضویہ میں اور انچولی میں۔ تو وہ جعفر حسین ان کا نام تھا، لیکن وہ مشہور ہوئے جعفر گنجے کے نام سے، اور یہ بہت خطرناک آدمی مانے جاتے تھے کراچی میں۔ تو ان سے ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور پھر طے یہ پایا کہ سامنے سید ساجد کے گھر کے سامنے ہی چورنگی تھی جیل جمشید روڈ کی۔ ہم نے کہا وہ ادھر آنا۔ اب ادھر ہم گئے، مطلب ادھر تو گئے، وہ میں نے کہیں بتایا بھی ہے۔ تو خیر جب بعد میں خیال آیا کہ یار آج شام کو جعفر گنجے سے مقابلہ ہے وہاں چورنگی پر باغیچے، تو اب فکر ہوئی کہ ہم کیا کریں اب اس کا۔ اور وہ مطلب واقعی وہ اگر ہمیں صرف ہاتھوں سے ہم دونوں حملہ آور تنہا ہو جاتے تو ہم لوگ شہادت پا لیتے، بہت طاقتور۔ تو سید ساجد کے گھر گئے، سید ساجد کے چھوٹے بھائی بہت مطلب بہادر، اور یہ اور اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا۔ تو ہم گئے تو وہاں ہم نے کہا یار وہ بتاؤ نا کیا کریں، اب شام نزدیک ہے۔ تو پھر سید ساجد آئے، وہ بھائی ان کے پیچھے گئے، سید ساجد باہر آئے اور شارک مچھلی کا جبڑا تھما دیا۔ اب آپ اس سے بھی ان لوگوں کی انفرادیت سمجھیے کہ شارک مچھلی کا جبڑا بھی ان کے یہاں تھا۔ تو تھما دیا، کہنے ایک وار میں گردن نیچے، وہ آجی کی طرح تھا، اور بس جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جیسے قمر جمیل صاحب نے انہیں بشارت دی، انہوں نے ہمیں دی کہ فتح تمہاری ہے۔ تو خیر وہاں جا کے جان چھوٹ گئے، وہ سب کو مذاق نکلا، وہ ہنسنے لگے اور ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا۔ تو یہ اس میں بھی مطلب ان کی معلومات یا ان کے پاس جو اسباب سامان جنگ کیسا تھا، یہ شارک کا جبڑا، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہر چیز میں کوئی اپج رکھتے تھے۔ یہ آدمی، میری ان سے آخری ملاقات جب ہوئی، میں نوشہرہ سے آیا ہوا تھا، 2 سال ان سے نہیں ہوئی تھی ملاقات۔ تو میں جب آیا نوشہرہ سے کبھی چھٹیوں پر، تو میں ان کے وہیں وہ جیل روڈ، جیل کے سامنے ہی ان کا گھر تھا، تو وہاں انہوں نے یہ ایکویریم والا مچھلی اور چڑیوں ان سب کا کاروبار باقاعدہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ بزنس امپائر تو کھڑی کرنی ہی کرنی ہے، وہ قمر جمیل صاحب کے کہنے پہ۔ تو انہوں نے بزنس امپائر کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے کیا، اس میں سب یہ پرندے اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب ان کا کام چلتا بھی تھا، چلنے بھی لگا۔ وہاں ایک صاحب ان کے پاس آنے لگے، تو وہ ذرا سا وہ معاملات میں تھے جو مذہبی تفرقے والے معاملات میں۔ تو ایک ایسا جتھا جو جانوروں کا جتھا جو یہ سمجھتا تھا کہ شیعوں کو قتل کرنا بہت نیکی کا کام ہے، بلکہ واجب ہے،
اور وہ شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ کیا کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس کے کسی آدمی نے آ کے سید ساجد کو وارن کیا کہ یہ اگر آئے، یہ آدمی آیا تو تمہیں ہم دیکھ لیں گے. تو اب ان میں مروت اور وزاداری ایسی تھی کہ یہ ان صاحب کو منع نہیں کر سکے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے شاید اس دھمکی کو ایسے ہی سمجھا، اہمیت نہیں تھی. تو ایک دن یہ وہاں تھے اور وہ صاحب اس ذرا دیر پہلے چلے گئے تھے. تو دو آدمی آئے مسلح بالکل، اور انہوں نے آ کے ان صاحب کا پوچھا وہ کہاں ہے، تو وہ جا چکے تھے. تو یہ اب حیران پریشان، مطلب بالکل ایک نئی طرح کا وہ خطرہ یا نئی طرح کی بالکل سچویشن پیش آئی نا. یہ کوئی ان کے ساتھی تھوڑی تھے، وہ بھی خیر اسی کلاس کے آدمی تھے. تو جب انہوں نے کہا نہیں، تو اب شور سا ہوا نا، تو پیچھے ہی تو گھر تھا، پردہ تھا اور اس کے پیچھے گھر تھا. تو وہاں سے ان کی والدہ بیگم نکلیں شور سن کے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. تو ان کے ماں اور بیوی اور غالباً بچے یا بہن کے سامنے انہوں نے ان پہ برس مارا اور یہ وہیں شہید ہو گئے. اور یہ آخری جو وہ بتاتے ہیں کہ آخری جو فقرہ تھا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یا مطلب یہ کہ تم لوگ یہ سب بھی کرتے ہو. مطلب بہت تعجب اور شکوے کے انداز میں جیسے وہ شہید ہو گئے. ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کوئی یہاں تک بھی جا سکتا ہے. تو وہ جو یہ واقعہ مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کے خیالات پر اثر ڈالا، اور بہت سے لوگ حیدرآباد کالونی جو جہاں کا یہ واقعہ تھا، وہاں میرے دو دوست تھے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی سید ساجد کو گولی مارنا، سید ساجد کو قتل کرنے آنا اور اس ارادے پہ عمل کر لینا، یہ چاہے جس بھی عنوان سے ہو، یہ صرف درندے کر سکتے ہیں. تو یہ تو شہید ہو گئے، لیکن اس پوری فضا میں وہ تناؤ جو اس طرح کے عناصر کی وجہ سے تھا وہ ختم ہو گیا. اور ان کے جنازے میں دوسرے لوگ بھی سب، مطلب یہ سب حیدرآباد کالونی کے فرد تھے اور کسی بھی طرح کا کوئی مذہبی تشخص نہیں رکھتے تھے، اور یہ مذہبی باتیں وہ کبھی ہوتی نہیں تھیں ہم لوگوں کے درمیان. لیکن بس ایک منحوس دور آیا اور اس میں یہ سب شروع ہوا، اور اس میں ہم نے اپنے اس دوست کو گنوا دیا. تو اب بس محمد علی سید صاحب رہ گئے. اب صاحب کہتے ہوئے مجھے تکلف ہوتا ہے، لیکن وہ تو بہت عالم فاضل اور اسکالر بن گئے ہیں. اب تو سنا ہے انہوں نے کوئی نئی تھیوری بھی بنا لی ہے، تو اب صاحب کہنا مجبوری ہے. لیکن کبھی موقع ملا نا تو ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ نیکی، شرافت اور نوجوانی میں تنہا رہنے کی حالت میں پاک بازی کسے کہتے ہیں.